منبر نور پر رونق فروز معزز و موقر علماء کرام، محترم سامعین حضرات، اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاکمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاکمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ اور بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا بات رضا اچ چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، واہر جرعت ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی۔ سب سے پہلے آئیے ہم سب آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پوری دل جمعی کے ساتھ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، یہ محفل نور جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں، اللہ بزرگ و برتر کی مقدس بارگاہ میں عرض ہے، مولا اپنے حبیب کے صدقے اس بزم خیر میں ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائیں۔ لائق سب مبارکباد ہے آپ تمامی حضرات جو اس محفل خیر میں بیٹھ کر اپنی غلامی کا ثبوت تک پیش کر رہے ہیں، اور امام عالی مقام سیدنا امام حسین شہید کربلا کی مقدس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں عرض ہے، مولا اپنے محبوب بندوں کے صدقے
ہمارے خراج عقیدت کو قبول فرمائے۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج اس محفل خیر کے اندر کربلا کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے اسے بیان کرنا ہے۔ آپ لوگ بڑی سنجیدگی اور بڑی متانت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ ہماری گفتگو سنیں۔ میرے ملت کے لوگ، انسان، کوئی بھی انسان کو اس کے گناہ سے رکنے کی دو وجہیں ہوتی ہیں۔ یا تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو کم سے کم سماج اور سوسائٹی کا خوف ہو۔ یزیدیوں نے میدان کربلا کے اندر سیدنا امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ظلم کیا، ان کے سینے کے اندر اللہ کا خوف بھی موجود نہیں تھا، اور سماج سے بھی وہ نہیں ڈر رہے تھے، کیونکہ اس وقت ان کی حکومت ہی یزید تخت خلافت پر بیٹھا تھا۔ اس طرح نہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا اور نہ وہ سماج سے ڈر رہے تھے، نہ دنیا کے قانون سے ڈر رہے تھے۔ آج اگر انسان کوئی چوری کرنا چاہے تو اگر اللہ سے وہ نہ ڈرے تو کم سے کم سوچتا ہے کہ پولیس پکڑ لے گی اگر ہم چوری کریں گے، لیکن اگر تھانے کا داروغہ اس کی سپورٹ کر رہا ہو اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی نہ ہو تو وہ بے دھڑ چوری کرتا نظر آئے گا۔ یہی یزیدیوں کے ساتھ ہوا کہ ان کے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا، اور جو پائے تخت، جو خلیفہ وقت بن بیٹھا تھا یزید پلید، اس کی مکمل سپورٹنگ ان کو حاصل تھی۔ اس لیے میرے ملت کے لوگ، یہ ظلم و جفا میدان کربلا کے اندر پیش آیا۔ اور دوسری بات آپ یہ سمجھیے کہ میدان کربلا کے اندر چیف ان کمانڈر جو تھا وہ عمر ابن سعد تھا۔ کیا تھا؟ چیف ان کمانڈر، یعنی پوری فوج 22,000 کی لشکر جرار جس کے کنٹرول میں تھی، وہ میدان کربلا کے اندر عمر ابن سعد تھا، اور کوفہ کا گورنر اس وقت تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ تو کچھ باتیں آپ سمجھیے تو آپ کربلا کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے اسے آپ سمجھ پائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ گونڈا یہ اتر پردیش کے اندر آتا ہے اور یہاں کا مکھ منتری آج یوگی آدتیہ ناتھ ہے۔ اسی طرح کوفہ جو تھا، کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا، اور عمر ابن سعد کے سرکردگی میں 22,000 کا لشکر اس نے میدان کربلا کے اندر بھیجا تھا۔ چیف ان کمانڈر جو تھا وہ عمر ابن سعد تھا، اور یزید کی جو پوری سلطنت تھی، جیسے کہ پورے انڈیا کے اندر آج حکومت BJP کی ہے اور پردھان منتری مودی کی، تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے صوبہ اس وقت بھی ہوا کرتے تھے، گورنر ہوتے تھے، اور یزید اس وقت دمشق میں رہتا تھا، اور ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد یہ کوفہ کے اندر رہتا تھا۔ بہرحال یہ اتنا سمجھنے کے بعد اب آپ میری تقریر سنیں۔ میرے ملت کے لوگ، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ 10 محرم الحرام کو میدان کربلا کے اندر ظالموں نے حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد 12 محرم الحرام تک یہ لوگ میدان کربلا کے اندر ٹھہرے رہے، اور اس درمیان ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو ان کے اپنے لوگ قتل ہوئے تھے، جو جہنمی لوگ تھے جن کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، حضرت علی کے گھر والوں نے جن لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا تھا، یہ لوگ ان کی جو لاشیں پڑی تھی 2 دن کے اندر ان کے کفن و دفن کا انتظام کیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، ان کے لاش کو غسل اور کفن دیے گئے، لیکن ان بدبختوں کو اتنی توفیق نہ ہوئی
کہ جو نبی کے گھر والے ہیں، فاطمہ کے گھر والے ہیں، ان کے کفن و دفن کا انتظام کریں۔ روایتوں میں آیا ہے 12 محرم الحرام کو جب یہ لٹا ہوا کارواں وہاں سے نکلا تو قریب میں ایک گاؤں تھا جس گاؤں کا نام تھا گادریا۔ گادریا کے لوگ وہاں پہنچے اور جو شہیدان وفا تھے ان کے جسموں کو انہوں نے میدان کربلا کے اندر دفن کیا، اور وہاں سے جو لٹا ہوا کارواں نکلا تھا مسلمانوں، جو سرے شہداء کے جو سر تھے اسے آپس میں تقسیم کر لیا گیا، بانٹ لیا گیا۔ تمام قبیلے والوں نے اس جنگ میں شرکت کی تھی۔ الگ الگ قبیلے والوں کو جو شہیدوں کے سر تھے ان کے حوالے کر دیا گیا۔ کسی کے حصے میں 11 سر آئے، کسی کے حصے میں 12 سر آئے، کسی کے حصے میں 13 سر آئے، آپس میں سروں کو بانٹا گیا۔ سیدنا امام حسین کا جو سر تھا اسے خولی بن یزید کو دیا گیا، اس نے اپنے نیزے پر سیدنا امام حسین کے سر کو چڑھایا اور یہ لٹا ہوا کارواں میدان کربلا سے نکل گیا۔ اور میدان کربلا سے مسلمانوں جب یہ کارواں نکلا، روایتوں میں آیا ہے جب جہاں پر سر چونکہ ان لوگوں نے آپس میں بانٹ لیا تھا لیکن جو دھڑ تھا وہ وہی پڑا ہوا تھا۔ ابھی مولانا صاحب سے آپ نے سنا کہ جب شہیدوں کو شہید کر دیا گیا ان کے جسم سے کپڑوں کو اتار دیا گیا اور ان کے ننگے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ جب سیدنا زینب اور جو اس خاندان کی بچی ہوئی عورتیں تھیں جب اس جگہ سے گزری جہاں شہیدوں کے جسم مبارک رکھے ہوئے تھے تو ان کی چیخیں نکل پڑی۔ روایتوں میں آیا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یا محمدہ کہہ کر اس چیخ اور کرن کے ساتھ روئی کہ اس وقت جو آپ کے دوست تھے وہ بھی رو رہے تھے اور جو دشمن تھے وہ بھی رو رہے تھے۔ اور یہی نہیں، حضرت سیدنا امام زین العابدین جو بیمار تھے اس وقت میدان کربلا میں لڑائی کے لیے نہیں جا سکے تھے، آپ پر بخار کی کیفیت تھی، آپ کو اونٹ کے ننگے پیٹھ پر بٹھایا گیا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی اور اونٹ کے ننگے پیٹھ پر بٹھایا گیا اور صرف بٹھایا گیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ یہ لوگ میدان کربلا سے کوفہ کی طرف نکلے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب یہ لوگ کربلا سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو ایک جگہ انہوں نے اپنے اونٹ کو ذبح کیا، اونٹوں کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد کھانا تیار کیا جانے لگا۔ جب کھانا تیار ہو چکا سب بھوکے تھے، کھانے کے قریب جب پہنچے جیسے ہی برتن سے ڈھکن کو ہٹایا گیا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس برتن کے اندر کھانا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر خون بھرا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے یہ کیفیت دیکھی تو وہاں سے بھاگتے ہوئے اور آگے بڑھے، جب دوسری منزل پر پہنچے دوسری جگہ قیام کیا۔ روایتوں میں آیا ہے ایک گرجا گھر قریب تھا، اس گرجا گھر کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس گرجا کے دیوار پر ایک شعر لکھا ہوا ہے اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا جن لوگوں نے حسین کو شہید کیا ہے وہ لوگ ان کے نانا سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ یعنی ان لوگوں کو شفاعت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ جب یہ شعر ان لوگوں نے گرجا کے دیوار پر لکھا دیکھا یہ لوگ دیکھ کر وہاں سے بھی بھاگے، لیکن جب اور آگے گئے ایک گرجا کے قریب سے جب گزرے تو کیا دیکھتے ہیں وہاں گرجا کے دیوار پر بھی یہ شعر لکھا ہوا ہے اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا جن لوگوں نے حسین کو قتل کیا ہے وہ ان کے نانا سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ یعنی انہیں شفاعت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ شعر جب ان لوگوں نے دیکھا گرجا کے پادری کو اپنے قریب بلانے کے بعد پوچھا اے پادری یہ بتا تو گرجا کا مالک ہے، دنوں رات گرجا گھر کے اندر رہتا ہے، یہ بتا اس گرجا کے دیوار پر یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ پادری نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے، ہاں میں اپنے باپ دادا سے یہ سنتا آ رہا ہوں کہ نبی آخر
الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ کی پیدائش سے 500 برس پہلے یہ شعر کسی نے اس دیوار پر لکھ دیا تھا، لیکن وہ راہب ان لوگوں سے بات کر رہا تھا، اچانک ان کی نظر سیدنا امام حسین کے سر پر پڑ گئی۔ فوراً پوچھ لیا، اے لوگوں یہ بتاؤ تم لوگ سفر کر رہے ہو اور نیزے پر یہ کس کا سر رکھے ہو؟ ان لوگوں نے کہا یہ ہمارے ایک دشمن کا سر ہے، لیکن اس نے بار بار پوچھا کہ وہ تمہارا دشمن کون تھا؟ تب ان لوگوں نے کہا یہ علی کے بیٹے کا سر ہے۔ پادری مچل گیا اور مچل کر پوچھا کیا وہ وہی علی جو تمہارے نبی کے داماد تھے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں وہی علی جو ہمارے نبی کے داماد تھے۔ راہب غصے میں بول پڑا، اے لوگوں کیوں نہیں صاف صاف کہہ دیتے یہ تمہارے نبی کے نواسے کا سر ہے، تم اپنے نبی کے نواسے کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے، بڑے شرم کی بات آتی ہے، ہم لوگ حضرت عیسیٰ کی اتنی قدر و منزلت کرتے ہیں اور تم لوگوں نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر ڈالا۔ خیر حضرت امام حسین کے سر سے جو نور نکلتا رہا تھا اس نور کو نکلتا دیکھ کر اس پادری نے کہا کہ آج کی رات تم لوگ یہی ٹھہرو گے، مسافر ہو، رات ہونے والی ہے، یہی ٹھہرو، تو ہم اگر ایک رات کے لیے یہ مبارک سر ہمیں دے دو تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں 500 درہم دیں گے۔ دینار کہتے ہیں چاندی کے سکے کو اور درہم کہتے ہیں سونے کے سکے کو۔ کیا کہا اس نے راہب نے؟ ایک رات۔ پادری آپ سمجھتے ہیں جو چرچ ہوتا ہے، چرچ کے اندر جو عیسائیوں کو کوئی عبادت جیسے مسجد میں امام ہوتے ہیں، ایسے چرچ کے اندر راہب ہوا کرتے ہیں۔ راہب نے کہا 500 درہم لے لو اور ایک رات کے لیے یہ مبارک سر ہمیں دے دو۔ یہ دنیا کے لالچی کتے دولت ہی کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لیا تھا ان لوگوں نے۔ فوراً اس کی باتوں میں آ گئے، کہا ہاں ایک رات ہمیں یہی رکنا ہے، 500 درہم دے دو اور ایک رات کے لیے سر اپنے پاس رکھ لو۔ اس راہب نے سر امام کو اپنے پاس رکھا، رکھنے کے بعد جیسے ہی لیا اس کو عطر سے دھلا اور دھلنے کے بعد ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا اور رکھنے کے بعد ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا، زیارت کرنے لگا، رات بھر زیارت کرتا رہا۔ جب آدھی رات گزر گئی، آدھی رات کے وقت اس نے کیا دیکھا کہ سر امام حسین سے ایک نور نکلتا ہے، جس نور سے زمین اور آسمان منور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے امام حسین کے سر انور سے نور نکلتا دیکھا، وہ تڑپ کر بول اٹھا، اے امام حسین آپ گواہ ہو جائیں گے کیونکہ آپ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آخری کہتا ہے اے امام حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ زندہ ہے، آپ کے نانا زندہ ہے اور آج میں اپنا دھرم چھوڑ رہا ہوں، اپنا مذہب چھوڑ رہا ہوں اور مذہب اسلام کو قبول کر رہا ہوں، آپ کے نبی کے دین کو اپنا رہا ہوں۔ اس راہب نے وہی اسلام کا کلمہ پڑھا اور مذہب اسلام کے اندر وہ داخل ہو گیا۔ ادھر جب صبح ہوئی، چونکہ وعدہ ہو چکا تھا سر صبح کو دے دوں گا، اس نے سر امام کو واپس کر دیا۔ یہ لوگ اس جگہ سے نکلے اور تھوڑی دیر دور جب آگے بڑھے تو سوچا کہ لاؤ جو 500 درہم ملا ہے اسے آپس میں بانٹ لیا جائے۔ درہم کو جب نکالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت پادری نے جو 500 درہم دیے تھے اب ان میں سے کوئی درہم نہیں ہے، بلکہ وہ تمام ٹھیکریاں بن چکی ہیں، مٹی کے ڈھیلے بن چکے ہیں اور صرف مٹی کے ڈھیلے ہی نہیں بنے ہیں بلکہ ان ڈھیلوں پر ایک طرف قرآن کی یہ آیت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اور دوسری طرف دوسری آیت لکھی ہوئی ہے۔ جب ان لوگوں نے حضرت امام حسین کی اس کرامت کو دیکھا، دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے ملت کے لوگ، میں
کا سر کہاں تھا؟ نیزے پر، نیزے پر سر رکھ کر یہ کارواں آگے بڑھ رہا تھا۔ حضرت امام حسین، امام زین العابدین کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہے، اور جو گھوڑے کا، جو اونٹ کی رسی ہے، وہ سیدنا امام زین العابدین کے ہاتھوں میں پکڑا دی گئی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کربلا کے اندر جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی، اس دن مدینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کبوتر دیکھا جو کبوتر گنبد خضرا کی چاروں طرف چکر لگا رہا تھا اور اس کے پر سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ لوگ بڑی حیرت میں پڑ گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، لیکن جب بعد میں خبر آئی کہ امام حسین قتل کر دیے گئے اور لوگوں نے سنا کہ یہ 10 محرم الحرام کو ہوا، تو ٹائم کا جب آپس میں ملایا تو پتا چلا جس وقت وہ کبوتر اڑ رہا تھا اور خون کے قطرات ٹپک رہے تھے، ٹھیک اسی وقت سیدنا امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ اور یہی نہیں مسلمانوں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب بچپن کا زمانہ تھا، ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور گود میں حضرت امام حسین تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل آئے تھے اور آنے کے بعد میرے آقا سے حضرت جبریل نے فرمایا تھا، اے میرے آقا، یہ نواسہ جو آپ کی گود میں موجود ہے، کل میدان کربلا میں آپ کی امت کے لوگ اسے قتل کر دیں گے۔ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی تھی اور پوچھا تھا میرے آقا رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا، ام سلمہ، یہ میرا حسین، اس کو میری امت کے لوگ کربلا کے میدان میں شہید کریں گے۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے مٹی دی تھی اور مٹی دے کر کہا تھا، ام سلمہ، جس دن یہ مٹی خون بن جائے، جان لینا کہ میرے امت کے لوگوں نے میرے نواسے کو شہید کر دیا ہے۔ جس دن 10 محرم الحرام کو سیدنا امام حسین کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، میں اپنے گھر میں دوپہر کے وقت سو رہی تھی، اچانک میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی میدان کے اندر ہے، وہاں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بوتل کے اندر ان شہداء کے خون کو اٹھا کر جمع کر رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے، میں نے خواب کے عالم میں آقا سے پوچھا، اے میرے آقا، یہ آپ کی کیفیت کیسی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں خون کا بوتل ہے اور آپ کے جسم پر گرد و غبار ہے، آپ کے بال اڑے ہوئے لگ رہے ہیں، اے میرے آقا، یہ آپ کی حالت کیا ہے؟ اس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا، ام سلمہ، تجھے معلوم نہیں، میدان کربلا میں میری امت کے لوگوں نے میرے حسین کو شہید کر دیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے، میں نیند سے جھجک کر اٹھی اور میں نے جب وہ بوتل اٹھایا جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا، جس مٹی کے بارے میں کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے، اے ام سلمہ سمجھ لینا میرے نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ کہتی ہے، مٹی کو میں نے جب دیکھا تو مٹی خون بن چکی تھی، میں نے سمجھ لیا کہ ظالموں نے نواسے رسول کو شہید کر دیا۔ اور یہ نہیں میرے ملت کے لوگ، میں آپ کو بتاؤں، ایک یہودی جو شام کے اندر رہتا تھا، اس کے پاس ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اچانک وہ لڑکی اس کے ہاتھ اور پیر میں کوڑ کا مرض پھیل گیا، آنکھ سے اندھی ہو گئی۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، آنکھ سے اندھی ہو گئی، ہاتھ اور پیر میں کوڑ کا مرض پھیل گیا، اور جب کوڑ کا مرض پھیل گیا تو اڑوس پڑوس کے لوگ اسے نفرت کرنے لگے، گھن کرنے لگے۔ اس کے باپ نے ایک دن لڑکی کو لیا اور ایک باپ میں چلا گیا کہ لوگوں سے دور رہیں گے، لوگ نفرت نہیں کریں گے۔ اب روز کا معمول تھا یہودی کا کہ دن بھر بازار میں آ کر کام کرتا، جب شام ہو جاتی کچھ کھانا لیتا، اسی باغ میں جاتا، باغ کے اندر جو اس کی بیٹی تھی، جو جس کی بینائی بھی چھن چکی تھی اور ہاتھ اور پیر میں کوڑ کا مرض پھیل چکا تھا، وہ چل بھی نہیں سکتی تھی،
رات میں اس کو کھانا کھلا کر اسی باغ کے اندر باپ اور بیٹی آرام کرتے. لیکن ایک دن کا ماجرا ہے، یہودی دن میں نکلا کہ جا کر مارکیٹ میں کام کرے. ادھر جب دوپہر کا وقت ہوا تو لڑکی نے اپنے کانوں سے سنا کہ اسی باغ کے اندر ایک پیڑ پر کوئی پرندہ بیٹھا ہے اور پرندہ آہو پکا کر رہا ہے، رو رہا ہے. جب لڑکی نے پرندے کے رونے کی آواز کو سنا، اس کو برداشت کی طاقت نہ ہوئی، وہ چل نہیں سکتی تھی. پاؤں میں کوڑ کا مرض پھیل چکا تھا، وہ پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی. لیکن اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے کسی طرح پیڑ کے نیچے پہنچی. جب پیڑ کے نیچے وہ پہنچی اور ٹھیک اس جگہ پہنچ گئی جہاں پرندہ پیڑ کی ڈال پر بیٹھ کر گریہ وساری کر رہا تھا، رو رہا تھا. جیسے ہی وہ پیڑ کے نیچے پہنچی، اس پرندے کے جسم سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا اور اس کے آنکھ پہ پڑا. جیسے ہی آنکھ پہ وہ خون کا قطرہ پڑا، اس کی آنکھ اچھی ہو گئی. اس نے ہاتھ بڑھا دیا، اس ہاتھ پر بھی خون کا ایک قطرہ ٹپکا. اس نے اس خون کو اپنے بائیں آنکھ میں لگایا، ہاتھ میں لگایا، پاؤں میں لگایا. جہاں جہاں خون لگاتی جاتی تھی جسم کا وہ حصہ اچھا ہوتا نظر آتا تھا. اس کی بینائی بھی واپس آ گئی، ہاتھ اور پیر سے کوڑ کا مرض بھی ختم ہو گیا. اب شام کا وقت ہوا، ایک جوان لڑکی باغ کے دروازے پر بیٹھی ہے. جب اس کا باپ شام کے وقت بازار سے واپس آیا، اپنے بیٹی کو تلاش کیا، نہیں ملی. باغ کے دروازے پر پہنچا، دوسری کی بیٹی سمجھ کر اس سے سوال کیا، اے بیٹی یہ بتا، اسی باغ کے اندر میری ایک بیٹی رہتی تھی جو آنکھ سے اندھی تھی، ہاتھ اور پاؤں میں کوڑ کا مرض تھا، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، کیا تو نے کہیں اس کو دیکھا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، ابو جان کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آپ کی وہی بیٹی ہوں صبح جس کو آپ اپاہج چھوڑ کے گئے تھے. اور وہ یہودی حیران رہ گیا اور فوراً بیٹی سے پوچھا، ہے بیٹی آخر ہوا یہ کیسے؟ تم اچھی کیسے ہو گئی؟ یہ معاملہ تمہارے ساتھ پیش کیسے آیا؟ تو اس بیٹی نے جواب دیا، اے ابو جان، ایک پیڑ کے ڈال پر بیٹھ کر ایک پرندہ رو رہا ہے، گریہ وساری کر رہا ہے اور اس کے پر سے خون ٹپک رہا ہے. اسی خون کے قطرات ہمارے جسم پر پڑ گئے تو ہمارا جسم اچھا ہو گیا. یہودی نے جیسے سنا اپنی بیٹی سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھاؤ، وہ پرندہ مجھے دکھاؤ. بیٹی ہاتھ پکڑ کر اس پیڑ کے نیچے لے کر گئی اور جب لے کر گئی تو باپ نے بھی دیکھا کہ پیڑ پر بیٹھ کر پرندہ رو رہا ہے، گریہ وساری کر رہا ہے، گریہ وساری کر رہا ہے. یہودی نے پرندے سے سوال کیا، اے پرندہ تو ہے کون؟ اس پیڑ پر بیٹھ کر رو کیوں رہا ہے؟ پرندے کو اللہ نے قوت گویائی دے دی، انسانی زبان دے دی، بولنے کی طاقت دے دی. فوراً وہ پرندہ جو پیڑ کی ڈال پر بیٹھ کر رو رہا تھا بول پڑا. اے آنے والے انسان، تو مجھ سے پوچھ رہا ہے میں کون ہوں، رو کیوں رہا ہوں، گریہ وساری کر رہا ہوں؟ تو اے آنے والے سن انسان، ہم لوگ دوپہر کا وقت تھا، اپنا دانا وہ پانی حاصل کرنے کے بعد ہم دوپہر میں اپنے پیڑ پر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک کسی آواز دینے والے نے آواز دی، اے پرندوں کی جماعت، تم لوگ کھا پی کر اس ڈال پر بیٹھ کر آرام کر رہے ہو اور ظالموں نے اللہ کے رسول کے نواسے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا ہے. اے انسان، جب ہم نے یہ آواز سنی کہ کربلا کے میدان میں نواسے رسول کو قتل کر دیا گیا ہے، ہم نے برداشت کی طاقت نہ رہی. میں اڑتا ہوا میدان کربلا میں گیا اور کربلا میں جب پہنچا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نواسے رسول شہید کر دیے گئے ہیں، نواسے رسول قتل کر دیے گئے ہیں، لیکن ان کے جسم سے ابھی تازہ خون بہ رہا ہے. میں نے اپنے آپ میں برداشت نہ کر سکا، میں نے اپنے آپ کو اسی خون میں ڈبویا اور ڈبونے کے بعد یہاں آیا ہوں، اس پیڑ پر بیٹھ کر رو رہا ہوں. یہودی نے جیسے اتنا سنا کہ امام حسین کے خون کی یہ برکت ہے کہ ان کے خون کی وجہ سے ہماری بیٹی کو شفا مل گیا ہے. یہودی کہتا ہے، اے پرندے گواہ ہو جا، میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ
امام حسین کے نامہ کے دین کو قبول کر لیا۔ اور میرے ملت کے لوگ یہی نہیں، روایتوں میں آیا ہے کہ شام کے کچھ علاقوں میں، شام ملک شام جسے اس وقت سیریا کہا جاتا ہے، سیریا میں اس وقت کہیں کہیں خون کی بارش بھی ہوئی تھی۔ بعض جگہوں پر اگر پتھر کو ہٹایا جاتا تھا تو اس کے پتھر کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ اور بعض جگہوں پر لوگوں نے جنوں کی رونے کی آواز سنی، جو سیدنا امام حسین کے شہادت کے غم میں آنسو بہا رہے تھے، جنوں کی رونے کی آواز بعض جگہوں میں سنی گئی۔ ادھر یہ واقعات رونما بھی ہے، اور ادھر میں عرض کر رہا تھا کہ جلوس کی شکل میں امام حسین اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے سر کو نیزے پر بلند کر کے یہ ظالم کربلا سے کوفہ کی طرف بڑھے، منزلیں در منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ گرجا میں پہنچے تو یہ شعر لکھا پایا، اتت امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔ اور میں نے شروع ہی میں عرض کیا کہ امام حسین کا جو سر تھا وہ نیزے، جس نیزے پر بلند تھا، اس نیزے کو جو لیے ہوئے تھا وہ خولی بن یزید تھا۔ کون تھا؟ خولی بن یزید۔ اس کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اسی پر امام حسین کا سر تھا۔ لیکن ایک دن یہ جب گزر رہا تھا راستے سے تو اس کا گھر قریب تھا۔ اس نے رات میں سوچا کہ لاؤ آج ایک رات جا کر گھر میں رہ جائیں۔ جب گھر میں پہنچا اس کی بیوی بڑی نیک تھی، یہ بدبخت تھا لیکن اس کی بیوی بڑی نیک تھی، نماز کی پابند تھی، تہجد گزار تھی۔ یہ گیا اور جانے کے بعد امام حسین کا جو مبارک سر تھا اس کو نیزے سے اتارا، اور اتارنے کے بعد اس کو تندور کے اندر رکھ دیا، چھپا دیا، جا کر سو گیا۔ لیکن اس کی بیوی جب تہجد کے لیے اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ تندور کے اندر سے آگ کی روشنی نکل رہی ہے، روشنی نکل رہی ہے۔ وہ گھبرا بھی، اللہ ماجرا کیا ہے، آج میں نے تندور جلایا بھی نہیں، کل جلایا تھا تو ایک چنگاری بھی اس کے اندر نہیں تھی، آخر یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ تندور کے قریب پہنچی اور ڈھکن جب ہٹایا تو کیا دیکھتی ہے کہ تندور کے اندر ایک سر رکھا ہوا ہے، اور اسی سر سے روشنی نکل رہی ہے، جو روشنی آسمان تک جا رہی ہے۔ اس نے سر کو باہر نکالا، کئی بار اس نے امام حسین کی زیارت کی تھی، سر کو دیکھ کر اس نے پہچان لیا کہ یہ تو امام حسین کا سر ہے۔ فوراً دوڑ کر خولی کے پاس گئی اور کہا، بدبخت، جب میں نے پوچھا تو کہا تھا ایک دشمن کا سر ہے، یہ کیوں نہیں بتایا تھا کہ یہ نواز رسول کا سر ہے؟ اور اس کی وجہ سے تم نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی ہے، دنیا بھی برباد کر لی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد کہا تھا کہ تو آگ سے جہنمی ہو گیا، اور اتنا کہنے کے بعد خولی کی بیوی نے چادر اوڑھا تھا، اور چادر اوڑھنے کے بعد گھر سے نکل گئی، پھر کسی کو پتہ نہیں چلا۔ آخر وہ نیک اور پارسا عورت کہاں گئی، تاریخ میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب تنور میں اس کا سر رکھا گیا، تنور میں جب امام حسین کا سر تھا، رات کی جب چوتھائی رات گزر گئی تو خولی بن یزید کی بیوی جب اٹھی تو اس نے کیا دیکھا کہ سر سے نور نکل رہا ہے، اور نور نکل کر آسمان تک جا رہا ہے، اور آسمان سے 4 عورتیں اترتی ہیں، اور اترنے کے بعد ان میں سے ایک عورت جو اپنے آپ کو فاطمہ کہہ رہی تھی وہ قریب آئی، اور قریب آنے کے بعد حضرت امام حسین کے سر کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد بے تحاشا رونے لگی، اور روتے ہوئے کہا، اے میرے فرزند ارجمن، گواہ رہنا کل میدان محشر میں میں عرش اللہ کے عرش کے رب کے کنگرووں کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک تیرے خون کے ایک قطرہ کا بدلہ نہیں لوں۔ بہرحال میرے ملت کے لوگوں، یہ میدان یہ کارواں بڑھتا ہوا کوفہ میں پہنچا۔ کوفہ میں پہلے سے خبر آ چکی تھی کہ نواز رسول حضرت سیدنا امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔
بند کر دیا گیا ہے۔ اس وقت کوفہ کے اندر خوشی منائی جا رہی تھی، روشنی کی جا رہی تھی، چوراہوں اور چوکوں کو سجایا جا رہا تھا۔ جب یہ لٹا ہوا کارواں کوفہ کے اندر پہنچا، ابن زیاد بدبخت نے پورے شہر کے اندر اعلان کر دیا کہ لوگ دارالسلطنت کے اندر، گورنر ہاؤس کے اندر اکٹھا ہو، وہاں پر ایک محفل سجائی جائے گی۔ تمام لوگ اکٹھا ہو گئے۔ یہ ظالم ایک کرسی پر بیٹھا اور نیچے تخت پر ایک تخت کے اندر سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو لا کے رکھا گیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یزید حق پر تھا اور معاذ اللہ امام حسین غلط پر تھے، معاذ اللہ امام حسین کو باطل پرست کہتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ابن زیاد کے ظلم و ستم کو ملاحظہ کرو کہ وہ تخت پر کرسی لگا کر بیٹھا ہے اور نواسِ رسول کے سر کو ایک تخت میں رکھا گیا ہے۔ تخت میں جب لا کے رکھا گیا، راوی بیان کرتے ہیں کہ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے چھڑی سے حضرت امام حسین کے ہونٹ مبارک پر حملہ کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ چھڑی منہ کے اندر لے جاتا اور منہ کے اندر لے جا کر اس سے دانتوں پر حملہ کرتا۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ بھی اس مجمع کے اندر موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابن زیاد اپنی چھڑی سے امام حسین کے دانت مبارک پر اور ہونٹ مبارک پر حملہ کر رہا ہے، وہ تڑپ گئے اور تڑپ کر بول پڑے، اے ابن زیاد بدبخت، امام حسین کے ہونٹ سے اپنی چھڑی کو ہٹا دے، کیونکہ میں نے ان مقدس ہونٹ کو نبی پاک کو چومتے اور چوستے ہوئے دیکھا ہے۔ بدبخت اپنی چھڑی ہٹا لے۔ ابن زیاد نے جب دیکھا کہ حضرت زید بن ارقم چھڑی ہٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ ظالم کہتا ہے، اے زید بن ارقم، تم بوڑھے ہو گئے ہو، مجھے تمہارے بڑھاپے پر ترس آ رہا ہے، ورنہ ابھی اسی مجمع کے اندر تمہیں قتل کر دیتا۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں، او ابن زیاد، جس انسان کو نواسِ رسول پر ترس نہ آیا ہو، وہ انسان بوڑھے پر ترس کھائے گا۔ اپنی بربادی کی فکر کرو، اللہ تمہیں دنیا کے اندر بھی عذاب دکھائے گا اور آخرت کے اندر جہنم کی ہولناک وادیوں میں تم لوگوں کو ڈالے گا۔ حضرت زید بن ارقم نے جب اتنا کہا، ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ لے جاؤ اس بوڑھے کو اور گورنر ہاؤس کے باہر قتل کر دو۔ ظالموں نے حضرت زید بن ارقم کو پکڑنا چاہا، لیکن ان کے قبیلے کے لوگوں نے وہاں بچا لیا۔ لیکن روایتوں میں آیا ہے 2-3 دن کے بعد ابن زیاد ظالم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف نواسِ رسول کے حق میں بولنے کی وجہ سے قتل کروا دیا۔ اس کے بعد اس نے چھیڑنا شروع کیا امام حسین کے مقدس ہونٹ پر، وہی چھڑی سے چھیڑتا جاتا، مارتا جاتا اور معاذ اللہ کہتا جاتا کہ اللہ نے حق کو غالب کر دیا۔ کیا کہتا معاذ اللہ؟ اللہ نے حق کو غالب کر دیا، باطل شکست کھا گیا۔ معاذ اللہ وہ اپنے آپ کو حق پر کہتا تھا اور باطل کو شکست پر کہتا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پردے کی آڑ پر تھی، جو حضرت علی کی بیٹی تھی، امام حسین کی بیٹی، امام حسین کی بہن تھی، وہ تڑپ گئی اور بول پڑی، او بدبخت، جن کا نانا حق، جن کے نانا کا دین حق، جن کے نواسے حق پر تھے، انہیں تو باطل پرست کہتا ہے۔ ارے تو باطل پرست ہے اور تیرے ماننے والے باطل پرست تھے۔ حسین حق پر تھے، حسین کے والد حق پر تھے، حسین کے نانا حق پر تھے۔ جب اتنا کہا تو امام زین العابدین بھی بول پڑے۔ امام زین العابدین کے بھی قتل کا ارادہ اس نے وہی بنایا، لیکن لوگوں نے کہا کہ اگر امام زین العابدین کو قتل کیا گیا تو بہت بڑا ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ بہرحال اس نے اس کے بعد امام حسین کے سر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے ران پہ رکھا۔ روایتوں میں آیا ہے جیسے اس نے ران پہ رکھا تو
سر امام حسین سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا، جس خون کے قطرے کی وجہ سے اس کے ران میں ایک سوراخ ہو گیا، اور وہ خون کا قطرہ اس کے ران کو چھیدتا ہوا زمین پر گرا، اور زمین کو چھیدتا ہوا زمین کے اندر کہیں غائب ہو گیا۔ روایتوں میں آیا ہے امام حسین کے خون جس کی وجہ سے ابن زیاد کے ران میں سوراخ ہوا تھا، بعد میں اسی سوراخ کے اندر ناسور کی بیماری پھیل گئی، اور ابراہیم بن اشعث نے جب اس ظالم کو قتل کیا تھا اور اتنی بے دردی سے مارا تھا، اتنی بے دردی سے مارا تھا کہ یہ پہچان میں نہیں آتا تھا، تو اس کے جسم سے اتنی بدبو آتی تھی ابن زیاد کے کہ لوگوں نے اس کی بدبو کی وجہ سے پہچانا تھا کہ یہ ابن زیاد کی لاش ہے۔ بہرحال میرے ملت کے لوگوں، حضرت امام زین العابدین اور ابن زیاد سے اسی گورنر ہاؤس کے اندر بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد اس ظالم نے حکم دیا کہ 3 دن تک جتنے بھی شہیدوں کے سر ہیں ان کو گورنر ہاؤس کے دروازے پر ٹانگ دیا جائے۔ 3 دن تک جو سر تھے وہ گورنر ہاؤس کے دروازے پر ٹانگ کر رکھا گیا۔ 3 دن جب گزر گئے، اس کے بعد حکم ہوا اب یہ کارواں کوفہ سے دمشق کی طرف جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ دمشق۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ کچھ چیزیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابن زیاد جو تھا وہ میدان کربلا میں لڑائی لڑا تھا، چونکہ وہ چیف ان کمانڈر تھا، اور اس کے بعد گورنر جو تھا وہ کوفہ کا وہ ابن زیاد تھا، اور یزید جو تھا وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہتا تھا، اس کی حیثیت گویا کہ پردھان منتری جیسی۔ وہ دمشق کے اندر رہتا تھا۔ دمشق آج بھی ہے، سیریا سنتے ہوں گے نام، جارڈن اور سیریا جو ہے، سیریا کی جو دارالحکومت ہے وہ آج بھی دمشق کی ہے۔ دمشق میں یزید رہتا تھا، تو اب یہ کارواں کوفہ سے دمشق کی طرف بڑھا، اور جب کارواں کوفہ سے دمشق کی طرف بڑھا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب دمشق میں یہ کارواں پہنچا تو میں نے دیکھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑائی ہو چکی ہے۔ میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک نیزے پر سر چڑھا ہوا بلند ہے۔ میں اس کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ لوگ ہل رہے ہیں۔ میں اپنے کان کو اور قریب لے گیا، اور قریب لے گیا تو میں نے دیکھا امام حسین کا سر نیزے پر بلند ہے، اور نیزے پر امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، یا قرآن کی دوسری آیت پڑھ رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور اسی جب دمشق کے اندر یہ کارواں پہنچا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ لوگوں کا بھیڑ اکٹھا ہو گئی، لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی، تو ایک باندی ہمارے پاس آئی، اور باندی نے کہا، کچھ کپڑے وغیرہ لے کر آئی اور کہا کہ یہ تحفہ قبول کر لو۔ ہماری جو مالکہ ہے بڑی نیک ہے، اس ہماری مالکہ نے یہ کپڑے بھجوائے ہیں، آپ یہ کپڑے قبول کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہاری مالکہ خود میرے پاس آ جائے تو میں اس نے جو تحفہ بھیجا ہے ان تحفوں کو قبول کر لوں گی۔ یہ باندھی گئی، اور جانے کے بعد اپنی مالکہ کو اس نے بتایا کہ جو کارواں جا رہا ہے، جو قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے میں بہت سارے شہیدوں کے سر ہیں، اور اس میں کچھ عورتیں ہیں جو گرفتار ہیں، جن کے چہرے، جن کے سر سے دوپٹوں کو چھین لیا گیا ہے، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا ہے۔ وہ کہتی ہے اگر تمہاری مالکہ آ جائے تو میں ان تحفوں کو قبول کروں گی، ورنہ نہیں قبول کروں گی۔ جب اتنا اس نے بتایا، وہ مالکہ بولی میں تیار ہوں، میں ضرور جاؤں گی اور ان عورتوں سے ضرور ملوں گی۔ جب حضرت زینب کے پاس آئی وہ اب مالکہ، حضرت زینب سے ملنے کے بعد پوری داستان پوچھا، تو حضرت زینب نے اس عورت سے پوچھا جو بوڑھی ہو چکی تھی کہ تم کون ہو اور یہاں میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ مدد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دمشق کے لوگ تو خوشیاں منا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، لیکن تو اس قافلے کی
اندر رہتی تھی، اور میری خوش قسمتی ہے کہ جب میں چھوٹی سی بچی تھی میں حضرت فاطمہ کے گھر میں نوکرانی تھی، حضرت فاطمہ کے گھر میں نوکری کرتی تھی، لیکن جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی حضرت فاطمہ نے مجھے آزاد کر دیا، اور آزاد کرتے وقت کہا تھا آج میں تجھے آزاد کر رہی ہوں، لیکن اگر کہیں کوئی قافلہ گزرے، کوئی لٹا ہوا کارواں گزرے تو ضرور اس کارواں کی مدد کر دینا، ہمیشہ قافلے کی مدد کرتے رہنا، اگر کوئی اور قافلے میں جا رہی ہو تو اس کی مدد کرتی رہنا، اس کی مدد کرتی رہنا۔ جب میں مدینے کے اندر تھی تو حضرت فاطمہ کے گھر میں دو بچے تھے، جن میں سے ایک کا نام حسن تھا اور دوسرے کا نام حسین تھا، ایک چھوٹی سی بچی تھی جن کا نام زینب تھا۔ حضرت فاطمہ نے رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا اے میری خادمہ میں تجھے آزاد تو کر رہی ہوں، لیکن جہاں بھی جانا غریبوں کی مدد کرنا، مسافروں کی مدد کرنا، غریبوں کا سہارا بن جانا۔ تب سے میرا یہ معمول ہے اگر میرے گھر کے قریب سے کوئی قافلہ گزرتا ہے میں اس کے کھانے کا انتظام کرتی ہوں، پینے کا انتظام کرتی ہوں، کپڑے کا انتظام کرتی ہوں۔ اے بیٹی آج تو میرے گھر سے قریب گزر رہی تھی اس لیے میں نے تیرے کھانے کا انتظام کیا ہے، تیرے کپڑے کا انتظام کیا ہے، تیرے لیے تحفے کا انتظام کیا ہے۔ میں مدینے میں زندگی گزار چکی ہوں، لیکن اے بیٹی تو کون ہے؟ اور آخر تو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھی کی ہوئی ہے، اور یہ شہیدوں کے سر کیسے ہیں، یہ کٹے ہوئے سر کیسے ہیں؟ حضرت زینب نے کہا اے بوڑھی ماں مت پوچھو، بڑی دردناک داستان ہے، لیکن بوڑھی نے بار بار پوچھا کہ بیٹی تجھے بتانا ہوگا تو کون ہے اور یہ سر کون ہے۔ جب بار بار مالکہ نے پوچھا حضرت زینب کی آنکھ میں آنسو آ گئے، دہاڑے مار کر رونے لگی اور روتے ہوئے کہا اے مالکہ، اے میری مدد کرنے والی عورت، تو نے فاطمہ کے گھر میں زندگی گزارا ہے اور تو ابھی بتا رہی تھی کہ فاطمہ کے گھر میں دو بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام حسن تھا، دوسرے کا نام حسین تھا، اور ایک بچی تھی جس کا نام زینب تھا۔ تو سن میری داستان، سن میرے بارے میں سن۔ حضرت حسن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کو ظالموں نے ان کو زہر دے دیا تھا، اور حسین کے بارے میں پوچھ رہی ہے تو حسین، جس حسین کے بارے میں تو پوچھ رہی ہے وہ حسین کوئی اور نہیں، یہ اسی حسین کا کٹا ہوا سر ہے جو نیزے پر بلند ہے، اور زینب جس بچی کے بارے میں تو پوچھ رہی ہے وہ بچی کوئی اور نہیں، وہ بچی میں ہی ہوں۔ آج جوان ہو چکی ہوں، جوانی کی دہلیز پار کر چکی ہوں، آج مسافرت کی حالت میں تجھ سے ملاقات کر رہی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے حضرت زینب کو اپنے سینے سے لگایا تھا، دلاسا دیا تھا، اور حضرت فاطمہ کے گھر والوں کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا انتظام کیا تھا۔ میرے ملت کے لوگوں اسی طرح منزلیں در منزلیں طے کرتا ہوا یہ قافلہ دمشق پہنچا۔ دمشق میں کہا ختم کیا ہے؟ ایک بار درود پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دمشق میں پہنچنے کے بعد یزید اور امام زین العابدین کی آپس میں بات چیت ہوئی۔ روایتوں میں آیا ہے دمشق کی جو جامع مسجد تھی اس میں حضرت امام زین العابدین نے یزید سے اجازت دے کر تقریر کی، اور ایسی تقریر کی کہ امام زین العابدین نے جب بتایا کہ میرے ابا حضور کو اس طرح قتل کیا گیا، میرے بھائی علی اکبر کو اس طرح مارا گیا، میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کو اس طرح قتل کیا گیا، قاسم کی جوانی اس طرح لوٹی گئی، اور محمد کو اس طرح مارا گیا۔ جب دمشق کی جامع مسجد میں امام زین العابدین نے تقریر کیا تو روایتوں میں آیا ہے جمعہ کے دن جامع
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی لوگ مسجد کے اندر ہی ہمیں قتل کر دے. اس نے مؤذن کو اشارہ کر دیا کہ اذان پڑھو. جمعہ کے دن جو اذان ثانی ہوتی ہے خطبے کے لیے اذان پڑھو. مؤذن یزید کا حکم پا کے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. جیسے ہی اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا, امام زین العابدین نے کہا اے مؤذن جس محمد کا تو نام لے رہا ہے میں اسی محمد کا واسطہ دے رہا ہوں کہ تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی تکبیر کو بند کر دے, اپنی اذان کو بند کر دے. مؤذن نے اپنی اذان بند کر دی. امام زین العابدین نے پھر خطبہ دیا. مسجد کے تمام لوگ دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے. یزید نے سوچا ابھی معاملہ پلٹ جائے گا. اس نے بڑی سختی کے ساتھ مؤذن سے کہا مؤذن کسی کا نہ سن, میری بات سن اور اذان ثانی دے. مؤذن نے یزید کی بات سن کر اذان مکمل کی, نماز ہو گئی. اس نے محسوس کر لیا کہ اب لوگوں کے دل بدل رہے ہیں, ہم قتل کر دیے جائیں گے, مار دیے جائیں گے. اس وقت اس نے مکاری کی. یزید نے اس وقت کیا کیا؟ مکاری کیا اور امام زین العابدین کو قریب بلایا. جتنے بھی لوگ تھے ان کے کھانے کا انتظام کیا, کپڑوں کا انتظام کیا, خوب خاطر مدارت کی, بہت عزت کی. اور امام زین العابدین سے اس نے معافی میں مانگا اور کہا اے امام زین العابدین مجھ سے اگر ابن زیاد نے پوچھا ہوتا تو میں کبھی نواسے رسول کے قتل کا حکم نہیں دیتا. میں کہہ رہا ہوں مکاری کیا اس نے, وہ دل کی بات نہیں تھی, اس کے زبان کی بات تھی. امام اگر مجھ سے بات کرتے تو میں ان کو قتل نہ کرواتا, ابن زیاد بدبخت نے قتل کروا دیا. بہرحال اب جو ہونا تھا ہو گیا, اب آپ جیسا کہیں میں ویسا کروں گا. کیا کہا اس نے؟ جو کچھ ہوا میں نے نہیں کرایا ہے, یہ سب ابن زیاد نے کروایا ہے. اگر وہ مجھ سے پوچھتا تو میں یہ تو نہیں ہونے دیتا. بہرحال جو ہو گیا ہو گیا, اب جو آپ کہیں میں ویسا کروں گا. اس وقت امام زین العابدین نے 3 چیزیں کی تھی. پہلی بات آپ نے کہی کہ میرے ساتھ جو عورتیں ہیں ان کو عزت کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا جائے. دوسری بات جو امام حسین کا سر مبارک ہے اس کو ہمارے حوالے کیا جائے, ہم کربلا میں لے جا کر اس کو دفن کر دیں گے. دوسری بات. اور تیسری بات اس نے دیت وغیرہ کے تعلق سے کہا تھا, قتل وغیرہ کے تعلق سے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہم پر ان سے معاف کر دیا جائے. بہرحال وہ تینوں چیزیں مان کے اس نے قتل کے تعلق سے کہا کہ اسے معاف کر دیا گیا. اور حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ کے گورنر تھے, اگر آپ نے تقریر سنی ہوگی کبھی, تو جب امام حسین کوفہ آئے تھے اس سے پہلے حضرت امام مسلم کوفہ آئے تھے. حضرت امام مسلم جب کوفہ آئے تھے تو اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر. لیکن ابن زیاد نے انہیں معذور کروا دیا تھا, لیکن وہ صحابی تھے, وہاں بھی موجود تھے. تو یزید نے کہا کہ ہم نعمان بن بشیر کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں, انہیں راستہ وغیرہ سب معلوم ہے, یہ آپ کو مدینہ پہنچا دیں گے. اور سر امام حسین کے دل کو بھی حوالے کر دیا گیا. ابھی میں نے تقریر میں بتائی کہ جب یہ لٹا ہوا کارواں میدان کربلا سے چلا آیا تھا تو گاؤں کے لوگ پہنچے تھے اور جو لاش تھی اس کو دفن کر دیا. یہ ایک روایت میں ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ 40 دن تک یہ لاش وہیں پڑی تھی. کتنے دن تک؟ 40 دن تک. ٹھیک 40 دن کے بعد حضرت امام زین العابدین سروں کو لے کر آئے تھے اور سر اور دھڑ کو آپس میں ملایا گیا تھا, اور ملانے کے بعد 40 دن کے بعد دفن کیا گیا تھا کربلا کے. یہ تو ایک روایت میں ہے. اور دوسری روایت جس میں یہ ہے کہ سر کو وہ لاش کو پہلے ہی دفن کر دیا گیا ہے, اس میں یہ ملتا ہے کہ وہاں پر سر نہیں دفن ہے بلکہ سارے سر کو امام زین العابدین مدینہ لے آئے تھے اور مدینہ لانے کے بعد مدینے کے اندر دفن کیا گیا. یہ 2 چیزیں کتابوں میں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ گاؤں کے لوگوں نے لاش کو دفن کر دیا تھا, پہلے ہی آلریڈی دفن ہو چکا تھا.
تو جب سر امام زین العابدین لے کر کربلا پہنچے تو لاش چونکہ دفن ہو چکی تھی، اس لیے آپ ڈائریکٹ سر مدینہ لے کر پہنچے اور گنبد خضرا کے قریب جنت البقیع کے اندر صرف سر کو دفن کیا کر دیا گیا، لاش وہاں پر دفن اور سر مدینہ کے اندر دفن کیا گیا۔ اور دوسری روایت جو ہے کہ لاش پڑی ہوئی تھی، نہ اس میں کوئی سڑن نہ کوئی بدبو، بالکل تر و تازہ کربلا کے اندر 40 دن تک پڑی گئی۔ اس میں یہ ملتا ہے کہ امام زین العابدین آئے اور انہوں نے سر کو آپس میں ملایا اور ملانے کے بعد سر اور دھڑ دونوں کربلا کے اندر دفن کر۔ بہرحال میرے ملت کے لوگ جب یہ لٹا ہوا کارواں مدینے کے اندر پہنچا تو پورے مدینے کے اندر شور مچ گیا، ہنگامہ مچ گیا، لوگ آہو بکا کرتے مدینے کے گلیوں کے اندر باہر نکل آئے۔ امام زین العابدین واقعات کربلا کے بعد 40 سال تک زندہ رہے۔ کتنے سال؟ 40 سال تک۔ لیکن آپ اتنے غمگین رہے کہ کبھی آپ کو کسی نے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت امام زین العابدین مدینہ یہ کارواں پہنچ گیا۔ ادھر یزید جو مکاری کر کے کہتا تھا کہ ابن زیاد نے یہ سب کروایا ہے، جب حضرت امام زین العابدین مکہ پہنچ گئے تو اس بدبخت نے مکہ پر بھی حملہ کروایا، مدینے پر بھی حملہ کروایا، مدینے پر حملہ کروایا گیا اور اس بے دردی سے حملہ کروایا گیا کہ آپ اندازہ لگاؤ مسجد نبوی کے اندر اونٹ اور گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی کے اندر اونٹ اور گھوڑوں نے لید اور گوبر کیا، پیشاب کی گئی، مسجد نبوی بالکل آلودہ ہو گئی۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر تابعی ہے، یہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب یزید کے فوج نے مدینے پر حملہ کیا اور مسجد نبوی کے اندر، جس کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ نے مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی مرد مومن 1 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ اسے 50,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ کتنا ثواب دیتا ہے؟ 50,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ اس مسجد کے اندر ان ظالم فوجیوں نے کیا باندھا؟ اونٹ اور گھوڑے باندھے۔ یہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد میں اذان تک نہ ہوئی، حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں پاگل بن کے، یہ پاگل بن کے مسجد کے اندر رہتے تھے اور کہتے تھے جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ قبر رسول سے نماز کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ حضرت سعید ابن مسیب جو تابعی ہیں، ان کو بھی یہ فوجی مارنا چاہتے تھے، لیکن یہ اپنے آپ کو پاگل بنا لیے تھے، الٹی سیدھی حرکت کرتے تھے، تو ان لوگوں نے پاگل سمجھ کے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک قبر رسول سے اذان کی آواز آتی رہی، مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیا گیا۔ اور یہی نہیں مسلمانوں، 3 دن کے لیے مدینہ کی جو عورتیں ہیں، ان عورتوں کو ظالم یزید کی فوجیوں نے اپنے اوپر حلال کر لیا تھا۔ 3 دن اور 3 رات مدینہ کی جو پاک باز عورتیں ہیں ان کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا، جس کی وجہ سے مدینہ کی کئی ساری عورتیں ان ظالم یزیدیوں کی وجہ سے ناجائز طور پر حاملہ ہو گئی تھی۔ قریب 1500 صحابی رسول اس جنگ کے اندر مارے گئے۔ آپ اندازہ لگاؤ اتنا بڑا تھا۔ یہ کہاں کیا گیا؟ مدینے کے اندر کیا گیا۔ اور مدینے کے اندر جب یہ ظلم اٹھانے کے بعد یہ لوگ پھر مکہ پہنچے، مکہ شریف گئے، اور جہاں پر آج خانہ کا خدا ہے، کعبہ شریف جسے آپ کالے گھر کے طور پر دیکھتے ہیں، اس کے قریب ایک پہاڑ تھا۔ اس پہاڑ پر ایک منجنیق نام کی ایک مشین تھی، وہ مشین لگائی دی گئی تھی جس سے پتھر پھینکے جاتے تھے۔ اس پہاڑ سے اتنے پتھر پھینکے گئے کہ جو حرم ہے وہ حرم پورا پتھروں سے بھر گیا، اور کعبہ کے چھت میں اس وقت حضرت ابراہیم نے جو قربانی کی تھی اور جنت سے جو دمبا آیا تھا، اس دمبے کی جو سینگ اور ہڈی تھی وہ کعبے کے چھت میں لگی ہوئی تھی۔ منجنیق سے جب پتھر پھینکا گیا، پتھر آ کر ٹکرایا، اور ٹکرانے کی وجہ سے اس سے چنگاری نکلی، جس چنگاری کی وجہ سے غلاف کعبہ میں آگ لگ گیا، کعبہ بھی جل گیا، اور کعبے کی چھت جل گئی، اور وہ پاک ہڈی
یہ مکہ کے اندر یہ ظلم ڈھایا ان لوگوں نے. کعبہ، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن آپ طریقہ دیکھیے، حرم کعبہ میں پتھر پھینکے گئے، غلاف کعبہ میں آگ لگائی گئی. دمبا جو حضرت اسماعیل کے فدیے میں آیا تھا، اس دمبا کی سین اور ہڈی جل کے خاکستر ہو گئی. اور یہیں پر جنگ ہو رہی تھی، تب تک خبر آ گئی کہ یزید مر گیا. یزید مر گیا. جب فوجیوں نے سنا کہ یزید مر گیا تو یہ لوگ وہاں سے مکہ سے بھاگ کھڑے ہوئے. یزید کیسے مرا یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو چونکہ یہ شراب کا عادی بن چکا تھا، شراب کی وجہ سے، شراب اس نے زیادہ پی لی یا کچھ بیماری تھی جس کی وجہ سے یہ مرا. اور جب مرا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سرہانے شراب کی بوتل رکھی تھی اور ایک ناچنے والی لڑکی اس کے سرہانے میں. اس حالت میں کہ شراب اور شباب دونوں اس کے پاس تھا، اس حالت میں یہ بدبخت دنیا سے گیا. اور ابن سعد ابن زیاد جس نے سب سے زیادہ ظلم اٹھایا، ابن زیاد کے بارے میں ہے کہ مختار بن عبید صفی. مختار بن عبید نام سنیے آپ. دیکھیں یزید حضرت امیر معاویہ کے بیٹے اور حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید، بیٹا یزید، اور یزید کا بھی بیٹا ہوا جس کا نام معاویہ. کیا ہے؟ معاویہ نام ہے یزید کے بیٹے کا بھی. یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے اسے سلطنت پر بٹھایا، حکومت کی کرسی پر بٹھایا، لیکن اس نے کہا یہ حکومت کی کرسی، اس سے نواز رسول کے خون کی بدبو آتی ہے، میں اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا. اس نے انکار کر دیا اور وہ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا تھا. کچھ دن تک زندہ رہا، اس کے بعد وہ بھی انتقال کر گیا. بہرحال مختار بن عبید صفی جس نے قسم کھائی تھی کہ میں ایک ایک یزیدی کا یزیدی سے بدلہ لوں گا. ابن زیاد کے بارے میں ہے کہ ابن زیاد ایک دن مختار بن عبید صفی نے کہا کہ آج میں ایسے آدمی کو قتل کروں گا جس سے اللہ بھی خود خوش ہوگا اور دنیا کے لوگ بھی خوش ہوں گے. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس مجلس میں، وہ سمجھ گیا کہ کل ابن زیاد مارا جائے گا. اس نے جا کر چپکے سے بتا دیا کہ ابن زیاد کل تیری باری ہے، مختار بن عبید صفی کل تجھے مارے گا. اس نے کہا وہ مجھے نہیں مارے گا، اس سے میری بہت اچھی دوستی ہے. کہا کیسا بھی، لیکن وہ مارے گا. لیکن جب دوسرا دن آیا تو اس نے سنا کہ فوج آ رہی ہے، تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی تو وہ ایک ٹوکرا لے کر کونے میں چھپ گیا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر کوئی آئے تو اسے کہہ دینا کہ میرا باپ جو ہے وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، تنہائی میں رہنے لگا ہے، وہ شاید تنہائی میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرتا ہے. جب فوج کے لوگ وہاں پہنچے، اس کے بیٹے نے کہا میرا باپ تو اب صرف اللہ اللہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا. تو اس وقت مختار بن عبید صفی نے کہا تھا کہ اس وقت تیرے باپ کی عبادت کہاں گئی تھی جب اس نے امام حسین کو قتل کیا تھا. پھر اس نے باپ بیٹے کو گرفتار کروایا تھا اور گرفتار کروانے کے بعد اس نے ابن زیاد کے سر کو دھڑ سے الگ کیا تھا. اور جب سر لایا گیا تھا اس کے بیٹے نے کہا تھا یہ میرے باپ کا سر ہے، اب مجھے دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اسی مجمع کے اندر مختار بن عبید صفی نے ابن زیاد کے بیٹے کو بھی قتل کیا تھا اور کہا تھا یہ سر علی اکبر کے بدلے اور یہ سر امام حسین کے بدلے. اتنا کہنے کے بعد کہا تھا کہ اگر میں پوری دنیا کو قتل کر دوں تب بھی امام حسین کے ایک انگلی کے شہادت کا میں بدلہ نہیں دے سکتا. بہرحال 1,40,000 کتنا روایتوں میں آیا ہے مختار بن عبید صفی نے 1,40,000 لوگوں کو نواز رسول امام حسین کی شہادت کے بدلے میں قتل کتنا 1,40,000. کچھ کو اپنی تلوار سے مارا، کچھ کو اپنی فوجیوں کے ہاتھ سے مروایا. بہت سے لوگوں کو لایا اور لانے کے بعد کتوں کو حوالے کر دیا، کسی کو زندہ جلا دیا، کسی کے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دیا اور تڑپنے کے لیے وہیں چھوڑ دیا. شمر بدبخت اس کو تو اس نے زندہ جلایا تھا، بہت بری بری اذیتیں اور تکلیفیں دی. لیکن میرے ملت کے لوگ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. مختار بن عبید صفی اس نے بہت اچھا کام کیا. 1,40,000
کم و بیش یزیدیوں کو اس نے قتل کروایا یا قتل کیا، لیکن بعد میں جب لوگ اسے بہت ماننے لگے تو معاذ اللہ یہ کہنے لگا کہ میں نبی ہو گیا۔ کیا کہنے لگا معاذ اللہ؟ کہ میں نبی ہوں اور میرے پاس معاذ اللہ حضرت جبریل وحی لے کر آتے ہیں۔ یہ جب اس نے کہا تو چونکہ اس نے کفر کر دیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس لیے پھر اس کو بھی قتل کیا گیا۔ یکے بعد دیگرے روایتوں میں آیا ہے کہ کوفہ کے گورنر ہاؤس کے اندر 7 لوگوں کو قتل کر کے وہیں پر ان کے سر کو پیش کیا گیا جہاں پر امام حسین کے سر کو پیش کیا گیا تھا۔ جب 7واں سر آیا تو ابراہیم بن اشتر جو 7واں گورنر تھا اس نے گورنر ہاؤس کو اٹھا دیا اور کہا اب 8واں سر یہاں پڑھنے والا نہیں ہے۔ میرے علت کے لوگوں بہرحال یہ کربلا کی داستان ہے۔ اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں عرض ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے ہمیں نماز رسول سے سچی عقیدت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ شمع بس میں ہدایت کے لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت کے لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کربلا کی زمین اور امام حسین، کربلا کی زمین اور امام حسین، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں عارضہ، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں عارضہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا قاسم رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كريما قاصا بندہ نمازہ وکیل عالم کی فکر اور محبوب رسول کی دعا مولا قرآن کی تلاوت کیجیے، درود و سلام کے ماہ رشید مولا کو یہ مفید ہے، سمیع و بصیر ہے، سب سے مقدس بارگاہ میں پیش ہے، مولا اپنے کرم سے قبول کرنا۔ یا اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے نبی رحمت کی مقدس بارگاہ میں پیش ہے، قبول کرنا۔ آمین۔ نبی رحمت کے سب جو حکم ہے حضرت آدم سے مرتضی الانبیاء تک جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے مولا سب کی مقدس بارگاہوں میں پیش قبول فرما۔ یا اللہ تمام صحابہ، تمام صحابیات، تمام امہات المومنین کی مقدس بارگاہوں میں پیش قبول فرما۔
فرما یا اللہ شہدائے بدر شہدائے احد شہدائے خندق شہدائے حنین کی مقدس بارگاہ میں پیش قبول فرما یا اللہ بالخصوص پنجت پاک کی مقدس بارگاہ میں پیش قبول فرما یا اللہ بالخصوص سید الشہداء سیدنا امام حسین اور کربلا کے اندر جتنے بھی شہداء ہوئے مولا سیدنا امام قاسم سیدنا امام علی اکبر سیدنا امام اصغر سیدنا عباس بن اللہ سیدنا محمد سیدنا اور جتنے بھی شہید ہوئے حضرت ظہیر بن قیم حضرت مسلم بن اوسجہ جتنے بھی شہید ہوئے مولا سب کی مقدس بارگاہوں میں پیش ہے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما یا اللہ تمام تابعین تمام صدیقین تمام شہداء تمام صالحین تمام مجتہدین تمام محدثین تمام فقہاء تمام سلاطین اسلام کی مقدس بارگاہوں میں پیش ہے مولا اپنے کرم سے قبول فرما یا اللہ تمام غوث تمام قدس تمام اقدار بالخصوص میرے میرا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سلطان الہند حضرت غریب نواز حضرت سید طارہ مسعود باقی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سلطان خواجہ قطب بختیار کاکی اور سلسلہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ عبداللہیہ برکاتیہ حاشمتیہ جتنے بھی سلاسل کی مولا جو بھی مشائخ ہیں سب کی مقدس بارگاہوں میں پیش ہے مولا اپنے کرم سے قبول فرما یا اللہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حضور خادم ہند حضور مجاہد ملت حضور محافظ ملت تمام علماء ربانیین کی مقدس بارگاہوں میں پیش ہے مولا اپنے کرم سے قبول فرما یا اللہ جس مقصد خیر کے تحت ہمارے بھائیوں نے قدم کو رچایا اس مقصد خیر میں کامیابی عطا فرما یا اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی عزت و آبرو جان و مال ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما یا اللہ جن لوگوں نے شرکت کی ہے تمام لوگوں کی شرکت کو قبول فرما یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جن کی روزیاں تنگ ہیں ان کی روزیوں میں کشادگی عطا فرما مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نبینا عطا فرما یا اللہ ظالموں کے ظلم حاسدوں کے حسد دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ و محفوظ فرما یا اللہ تمام آنے والی مصیبتیں بلائیں پریشانیاں ان سے ہمیں محفوظ و محفوظ فرما یا اللہ جو وبائی بیماری پوری دنیا کے اندر پھیلی ہے مولا تبارک و تعالیٰ اس وبائی بیماری سے ہم تمام مسلمانوں کی عزت ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا اپنے حبیب کے صدقے میں حادثات اور حادثات کی موت سے اپنے حبیب کے صدقے میں محفوظ و محفوظ فرما یا اللہ کریم ہے کرم فرما مولا رحیم ہے رحم فرما بار اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.